اس سے پہلی آیت میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، 7 چیزوں کا ذکر کیا اور آگے فرمایا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کا سامان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حقیر ہے، یہ اسی دنیا کے اندر رہنے والی چیزیں ہیں۔ ہاں، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں اس کا آج ذکر فرمایا کہ میں ایسی چیز جو دائمی ہوں، جو ختم نہ ہونے والے ہوں، تو وہ کیا ہے اور کن لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، میرے پیغمبر کہہ دیجئے أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، آیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس سے زیادہ بہتر چیز کی؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اتقوا کا معنی کیا کیا؟ جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بدعات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، رسومات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ٹھیک ہے، جن کے درختوں کے نیچے سے کیا ہے؟ نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ رہیں گے ان جنات میں، ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان جنات میں، ان باغوں میں ازواج بیویاں ہوگی، مطہرۃ، اس کے 2 معنی کیے مفسرین نے۔ ایک معنی مطہرۃ، پاک کی ہوئی عورتیں ہوگی، یعنی یہ دنیا والی بیویاں انہیں ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کے شر و فساد سے پاک کر کے دی جائے گی۔ اس طرح دنیا والی نہیں ہوگی۔ ایک مولوی بیان کر رہا تھا تو ایک آدمی نے کہا کہ مولوی صاحب میں اپنی بیوی سے دنیا میں ناک تک آ گیا ہوں اور یہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے؟ نہیں، اس سے ہر قسم کا شر و فساد جو کچھ ہے، یہ خواتین کے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خواتین میں شر و فساد ہر خاتون میں، مردوں میں بھی غلط مرد ہوتے ہیں، خواتین میں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو کوئی کوتاہی ہے اس دنیا میں وہ ختم کر دی جائے گی۔ اور دوسرا معنی وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے بیویاں ہوگی پاکیزہ پیدا کی ہوئی، یعنی جنہیں سرے سے شروع سے پاکیزہ پیدا کیا گیا ہے، وہ حوریں ہوگی جو جنت میں سے عطا کی جائے گی۔ یہ دنیا والی اور جنت میں بھی اس کے لیے پاکیزہ پیدا کی ہوئی۔ وَأَزْوَاجٌ، اور یار جنات اور باغات، آپ ٹھیک ہے نا، باغات بھی تو ہوں گے، جنت بھی تو ہوگی، باغات بھی ہوں گے، اور ان میں نہریں بھی جاری ہوگی۔ یہ چیزیں ایک سائیڈ پہ رکھ دو۔ اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو نعمت حاصل ہوگی وہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا سارے جنتیوں کو اللہ جمع کر کے اعلان کریں گے، اور کیا اعلان کریں گے کہ اے جنتیوں، او میرے نیک بندوں، تم جنت میں جمع کر کے سب کو یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کے دن احل علیکم رضوانی، آج کے دن میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے؟
آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض ہو رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ الذین یقولون ربنا، وہ جو کہتے ہیں ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، بخش دے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھیں، ہمیں آگ کے عذاب سے کیا کرے؟ بچا کے رکھیں۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ کہنے والے، والمنفقین، والقانتین، عاجزی اختیار کرنے والے، والمنفقین، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اٹھ کے اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے، استغفار طلب کرنے والے، اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش مانگنے والوں کی بات ہوتی ہے، ان کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے، صبح کے وقت، ٹھیک ہے، یہ سحری کے وقت۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ہمارے رہنے کا مقصد ہی ہمیں کچھ نظر نہ آتا اگر یہ سحری کا وقت نہ ہوتا، ٹھیک ہے، پھر کوئی فائدہ ہی نہیں تھا دنیا میں رہنے کا، لیکن سحری کا وقت۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر، اللہ جب بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ کس وقت میں ہوتا ہے؟ فی جوف اللیل الآخر، رات کے آخری پہر میں اللہ قریب ہوتے ہیں، بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں۔ اور لقمان حکیم جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لم یکن الدیک، لا یکن الدیک اقیس منکا، اور میرے بیٹے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مرغ آپ سے زیادہ عقل مند ثابت ہو جائیں، یہ مرغ آپ سے زیادہ ہوشیار ثابت ہو جائیں۔ وہ کس طرح ینادی بلیل وانت نائم، کہ مرغ سحری کے وقت اٹھ کے آذان دے اور میرا بیٹا تو غفلت کی نیند سویا ہوا ہو، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ یہ تجھ سے زیادہ عقل مند ثابت ہو جائیں، یہ صبح اٹھ کے آذان دیتا ہے دیوار پہ کھڑے ہو کے اور تو غفلت کی نیند سویا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ آخری پہر میں اللہ قریب ہوتے ہیں، فَلَئِنِ اسْتَطَعْتَ فَتَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَقُلْ، تو اگر تیری اندر طاقت ہے، اگر استطاعت ہے تو پھر ان لوگوں میں سے ہو جا جو رات کے آخری پہر میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے ہو جا جو رات کے اس آخری پہر میں اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت جو تہجد پڑھتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، رات میں تہجد میں قرآن پڑھا کر، اٹھا کر تہجد پڑھا کر میرے پیغمبر، اس کے بعد کیا کروں گا؟ تمہیں مقام محمود تک پہنچا دوں گا، مقام محمود تک پہنچا دوں گا۔ اور ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، لوگوں اپنے اوپر رات کا قیام کرنا لازم کر دو، رات کا قیام کرنا، رات کے آخری پہر میں اٹھنا، یہ اپنے اوپر لازم کر دو۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے بڑے نیک لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور یہ تمہاری گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ وَمَنْہَاتٌ لِلْإِثْمِ، یہ گناہوں سے آئندہ کے لیے رک جانے کے لیے سبب بنتا ہے، آئندہ گناہوں سے رکنے کے لیے کیا ہے؟ یہ سبب بنتا ہے رات کے آخری پہر میں اٹھنا۔ تو کیا فرمایا؟ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ،
اور صحیح مسلم کی ایک روایت بیان کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان من اللیل ساعۃ، یہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہے، رات کے وقت میں لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ، یعنی رات کے وقت ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اٹھ کے اللہ سے جو بھی سوال کریں، جو بھی ضرورت پیش کریں، خیراً اچھا سوال کریں، الا آتاہ ایاہ، اللہ رب العالمین رات کے اس گھڑی میں جو بھی بندہ سوال کرے ضرور بضرور وہ چیز عطا کرتے ہیں، ضرور وہ سوال و دعا کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اس لیے رات کے وقت اٹھنا چاہیے، جو اٹھتے ہیں ان سے اس کے مزے کے بارے میں پوچھئے تو پھر وہ آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 بندے ہیں، ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم، 3 بندوں کا ذکر فرمایا کہ 3 بندے ہیں جن 3 بندوں کو اللہ دیکھ کے مسکراتا بھی ہے۔ ضحک مسکرانا اللہ کے لیے ثابت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب جس طرح ہم ہنستے ہیں ایسا نہیں، کما یلیق بشانہ، قرآن و سنت میں اللہ کی جو باتیں صفات ذکر ہیں اس پہ بالکل مینو آن اسی طرح ایمان رکھنا لازم ہے، باقی ہماری طرح نہیں، وہ جس طرح اس کے شان کے لائق ہے۔ تو فرمایا 3 بندے کہ جنہیں اللہ دیکھ کے پیار کرتے ہیں، جنہیں اللہ دیکھ کے مسکراتا بھی ہے، جن سے اللہ پیار محبت کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ پہلا بندہ وہ مجاہد ہے جو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے میدان میں لڑ رہا ہے، اور اس کے جدے کو شکست ہو جائے اور اس کے بعد بھی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، حالانکہ 2 باتیں اس کو بھی پتہ ہے کہ 2 چیزوں میں سے ایک بات ہونی ہے، یا تو یہاں پر اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو جانا ہے، اور یا اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑ کر غازی بن جانا ہے، ٹھیک ہے، یا شہید ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 باتیں تو اسے بھی پتہ ہے، لیکن کیا اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ بندہ لڑتا ہے کفر کی صفوں کو چیرتا ہوا جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو دیکھ کر خوش بھی ہوتا ہے، اللہ اسے دیکھ کر مسکراتے بھی ہیں، اللہ اس بندے سے پیار بھی کرتے ہیں، اور اپنے فرشتوں سے اعلان کرتا ہے فَيَقُولُ انظُرُوا إِلَىٰ عَبْدِي كَيْفَ صَبَرَ لِي نَفْسِي، اے میرے فرشتوں آ جاؤ، میرے اس بندے کو دیکھیں کس طرح اس نے میری رضا کے لیے میدان جہاد میں اپنے نفس کو ڈٹھائے رکھا ہے، کیسے اس نے اپنی جان کو ڈٹھائے رکھا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اس کو ذرا دیکھیے، اللہ دیکھ کر خوش ہوتے، مسکراتے ہیں اور اسے پیار کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ والذی، وہ بندہ ہے لہو امرأۃ حسناء، جس کی خوبصورت بیوی ہو، جس کی خوبصورت رفیق حیات ہو، پسندیدہ ہو، اور وہ فراش لین نرم بستر ہو، یعنی آرام کرنے کے اسباب موجود ہوں، اور اس کے باوجود بھی وہ بیوی کے کروٹ کو چھوڑ دیتا ہے، صبح سحری کے وقت اٹھ کے رب کے حضور قیام کرتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کو دیکھ کر مسکراتے بھی ہیں، ایسے بندے سے پیار بھی کرتے ہیں، اور اس طرح بندے سے اللہ محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح اس کی طرف مسکراتے بھی ہیں۔ یہ میرے سامنے 19واں پارہ ہے، سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں، ان کی صفات اللہ نے دیکھیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، اور اللہ کے بندے رحمان کے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے بات ہوتی ہے تو بحث نہیں کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے کہتے ہیں سلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا،
وہ لوگ رحمان کے بندے یبیتون لربہم جو اللہ کے لیے رات گزارتے ہیں سجدا و قیاما سجدے کی حالت میں قیام کی حالت میں سجدے کی حالت میں رات گزارتے ہیں قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں اور گورسیاں والوں اللہ نے انہی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یہی لوگ ہیں کہ جن کی کروٹیں بستر و آرام گاہوں سے دور رہتی ہیں ٹھیک ہے یہی لوگ ہیں کہ جن کی کروٹیں بستر و آرام گاہوں سے دور رہتی ہیں تو فرمایا ایسا بندہ جو آرام کرنے کے سارے اسباب مہیا ہوں لیکن پھر بھی وہ اٹھ کے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے اللہ ایسے بندے کو دیکھ کر مسکراتے بھی ہیں ایسے بندے کو دیکھ کر خوش بھی ہوتا ہے اور ایسے بندے سے اللہ پیار بھی کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے اور آگے فرمایا کہ اگر یہ چاہتا تو یہ سو بھی سکتا تھا لیکن یہ نہیں سویا اس لیے اللہ اس سے پیار کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتے والذی اللہ کے رسول نے فرمایا والذی یکون فی سفر وہ بندہ جو مسافر ہو سفر کی حالت میں ہو مسافر ہو نا سفر میں بندہ جا رہا ہو تو پھر نیند سے بھی کوئی میٹھی چیز لگتی ہے بندے کو کہ بھائی آرام چلتے جا رہا ہے سفر کیے جا رہا ہے آرام کی خوب طلب ہے لیٹنے کی سونے کی خوب طلب ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ بندہ رات کے وقت اٹھتا ہے رب کے حضور کھڑے ہو کے اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے بندے سے پیار کرتا ہے ایسے بندے کو دیکھ کر مسکراتا بھی ہے اور اللہ رب العالمین ایسے بندے کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں ٹھیک ہے خوش ہوتا ہے رب کہ بھائی یہ بندہ دیکھیں تھکاوٹ کے باوجود بھی اٹھ کے کھڑا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ رات کے وقت میں اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے ہاتھ پھیلا کے اعلان کرتا ہے کہ ہے میرا کوئی بندہ جو دن کے اجالے میں گناہ کر کے آ جائے جو دن کے اجالے میں نافرمانیاں کی ہو جس نے دن کے اجالے میں گناہ کیے ہو اور رات کے اندھیرے میں مجھے منا لے اور میں مان جاؤں اس کے گناہوں کو میں معاف فرما دوں اور دن کے وقت بھی رحمت کے ہاتھ پھیلا کے اللہ اعلان کرتا ہے کہ ہے میرا کوئی بندہ جس نے رات کے اندھیرے میں گناہ کیا ہو جس نے رات کے اندھیرے میں میری نافرمانی کی ہو اور دن کے اجالے میں آ کے مجھے اللہ کو منا لے میں مان جاؤں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں ایک کوئی بندہ ٹھیک ہے وہ ایک بندہ تھا ایک عالم تو وہ رات کے وقت اٹھ کے کہتا تھا اللہ میں ہوں نا اللہ میں ہوں نا اللہ میں ہوں کسی نے کہا بھائی 3 بار تو روزانہ کہتا ہے میں ہوں نا میں ہوں نا اس نے کہا بھائی یہ میں اللہ کی سوال کا اللہ کی بات کا جواب دے رہا ہوں اللہ فرماتے ہے میرا کوئی بندہ جو بخشش طلب کرے جسے میں بخش دوں تو میں کہتا ہوں اللہ میں ہوں نا اللہ فرماتے ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے حلال رزق طلب کرے جو میں اس کے عطا کروں تو میں کہتا ہوں میں ہوں نا میں ہوں نا میں ہوں نا یہ تو اللہ کی باتوں کا جواب دیتا ہوں اس لیے رات کے آخری پہر میں اٹھنا یہ بہت فائدار ہے فرمایا صابرین صبر کرنے والے والصادقین اور سج کہنے والے والقانتین عاجزی اختیار کرنے والے والمنفقین اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے وقت اٹھ کے اللہ کے حضور مغفرت طلب کرنے والے استغفار کرنے والے یہ مومنین کی صفات ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اس سے آگے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اس پہ بات کریں گے اگلے درس میں